أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. السلام عليكم. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن. یہ تھے تنویر عبدالشاہد جو تلاوت کلام پاک سے اس معطر مجلس کا آغاز کر رہے تھے. آئیے سامعین، تلاوت کے بعد اگر حمد کے چند اشعار سے ہماری سماعتیں شاد کام ہو تو سلسلہ مزید بہتر ہو جائے. یہ سچ ہے کہ اللہ کی تعریف سے دلوں کو کبھی سیری نہیں ہوتی. یہ وہ پیاس ہے جو ہر لمحہ بڑھتی ہے. اللہ رے بیان محبت کی دلکشی، اللہ رے بیان محبت کی دلکشی، 100 بار بھی بیان ہو پھر بھی مزہ وہی. حمد باری تعالیٰ کے لیے میں جماعت رابعہ کے طالب محمد علی محمد اسلام کو دعوت دیتا ہوں، آپ آئیں اور حمد باری تعالیٰ سے سامعین کو مستفید فرمائیں. علی احمد محمد اسلام فلیتفضل مشکورا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، تیرے حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، شمس و قمر ہے روشن، رونق ہے تیرے دم سے، تیرے حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، باطل جو طاقتیں ہیں مڈلا رہی ہیں سر پر، باطل جو طاقتیں ہیں مڈلا رہی ہیں سر پر، ہے ظلمتوں کا سایہ محفوظ رکھ ستم سے، تیرے حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، یہ فرش ہے زمین کا اور آسمان کا سایہ، یہ فرش ہے زمین کا اور آسمان کا سایہ، ہر شے یہاں بقا ہے، ہر شے یہاں بقا ہے، یا رب تیرے کرم سے، تیرے حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، ہر قول ہر عمل میں تیرا ہے نام شامل، ہر قول ہر عمل میں تیرا ہے نام شامل، ہر قول ہر عمل میں تیرا ہے نام شامل، ہر در کا ہوں بھکاری محفوظ ہوں صنم سے، تیرے در کا ہوں بھکاری محفوظ ہوں صنم سے، ادراک عقل تیرا کیسے کریں خدایا، ادراک عقل تیرا کیسے کریں خدایا، ادراک عقل تیرا کریں خدایا، پایا تیرا نشان میں، پایا تیرا نشان میں، بس تیرے ہی کرم سے، تیرے حمد میں خدایا کیا کیا لکھوں قلم سے، شمس و قمر ہے روشن،
رونق ہے تیرے دم سے۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ سامعین، تلاوت اور حمد کے بعد باری نعت کی آتی ہے۔ پروگرام کے اس حسین سلسلۃ الذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ضرورت ایمان کے اس خلا کو پر کرتا ہے جس کے بغیر ایمان کو ناقص کہا گیا ہے۔ آئیے ایک خوبصورت لب و لہجے میں نعت نبی پیش کرنے کے لیے میں جماعت سابعہ کے ایک ساتھی توفیق عامر کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و غلاب کی بات، ابھی نہ چھیڑ صبا سنبل و غلاب کی بات، ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے ہیں محمد توفیق عامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر جنت میں جانا ہے اطاعت کر محمد کی، اگر جنت میں جانا ہے اطاعت کر محمد کی، اگر جنت میں جانا ہے، اگر جنت میں جانا ہے اطاعت کر محمد کی، اطاعت کر محمد کی، رضا خالق کی پانا ہے اطاعت کر محمد کی، رضا خالق کی پانا ہے اطاعت کر محمد کی، بنا ان کی اطاعت کے کوئی جنت نہ پائے گا، بنا ان کی اطاعت کے کوئی جنت نہ پائے گا، خدا کو منہ دکھانا ہے اطاعت کر محمد کی، اگر جنت میں جانا ہے اطاعت کر محمد کی، جو منکر ہے حدیثوں کا، جو منکر ہے حدیثوں کا، وہ مومن ہو نہیں سکتا، وہ مومن ہو نہیں سکتا، اسے کلمہ پڑھانا ہے اطاعت کر محمد کی، اسے کلمہ پڑھانا ہے اطاعت کر محمد کی، بشر کی شکل میں شیطان دلوں پر راج کرتا ہے، بشر کی شکل میں شیطان دلوں پر راج کرتا ہے، اسے دل سے ہٹانا ہے اطاعت کر محمد کی، اگر جنت میں جانا ہے اطاعت کر محمد کی، خدا کے دین میں ہمدم سدا ثابت قدم رہنا، خدا کے دین میں ہمدم سدا ثابت قدم رہنا، تجھے جنت میں جانا ہے اطاعت
کر محمد کی، خدا کو منہ دکھانا ہے، اطاعت کر محمد کی، اگر جنت میں جانا ہے، اطاعت کر محمد کی۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ تھے توفیق محمد عامر جو نعت نبی گنگنا رہے تھے۔ سامعین، آئیے مختصر وقت میں کچھ مقررین کو سن لیتے ہیں۔ آج کی اس نشست کے سب سے پہلے مقرر ہیں سعدان احمد ضمیر احمد۔ موصوف کا موضوع ہے انسان کی تعمیر میں عقیدہ آخرت کا کردار۔ میں سعدان احمد ضمیر احمد سے التماس کرتا ہوں آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ سامعین کرام، حاضرین مجلس، مہمانان اعظام، مشفق و مربی اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں اور دوستوں، آج کے اس پروگرام میں میں جس موضوع کے تحت آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں، میرا موضوع بیان ہے انسان کی تعمیر میں عقیدہ آخرت کا کردار۔ یوں تو ایمان کے 6 بنیادی رکن ہیں جن پر ایمان لانا فرض ہے۔ پہلا ایمان باللہ، دوسرا ایمان بالرسل، تیسرا ایمان بالیوم القیامہ، چوتھا ایمان بالکتب، پانچواں ایمان بالیوم الآخر، اور چھٹا ایمان بالقدر خیرہ و شرہ۔ کما قال اللہ تعالی کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ یوم الآخر سے مراد قیامت کا دن ہے۔ اس دن کا نام یوم آخرت اس لیے ہے کہ اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہ ہوگا، کیونکہ اس دن تمام اہل جنت اور جہنم اپنے اپنے ٹھکانوں پر قرار پا چکے ہوں گے، لہٰذا اس دن پر ایمان لانا ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے جس کے بغیر کسی بھی بندے کا ایمان قابل قبول نہ ہوگا۔ یوم آخرت پر ایمان 3 امور پر مشتمل ہے۔ پہلا، دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا۔ دوسرا، دوبارہ اٹھایا جانا برحق ہے، کتاب و سنت و اجماع امت سے ثابت ہے۔ اور تیسرا، حساب و جزا پر ایمان لانا، یعنی بندوں کے تمام اعمال کا حساب ہوگا اور اس کے مطابق پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یوم آخرت پر ایمان کے ثمرات و فوائد یہ ہیں: اس دن کے اجر و ثواب اور امید و طلب میں نافرمانی کے میلان اور اس کی حس، اس کے عذاب سے بچنے، نافرمانی کے کاموں سے بے تعلق اور بیزار ہونا، آخرت کی نعمتوں اور ثواب کی امید پر مومنوں کے لیے نعمتوں سے محرومی پر تسلی۔ انسان کی تعمیر میں عقیدہ آخرت کا کردار بہت ہی زبردست ہے، جسے میں اپنے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ بے شک اللہ اور روز آخرت پر ایمان کامل رکھنے کی وجہ سے تعمیر انسانیت میں بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اس طرح اسے اچھا انسان بننے کی ترغیب دیتا ہے اور برے انسان کے کردار سے بیزاری والا تعلق ہی پیدا کرتا ہے۔ آخرت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے
احساس ذمہ داری کا خوگر بنا دیتا ہے اور فرائض میں کوتاہی کرنا جرم سمجھنے لگتا ہے اور اپنا فرض پوری دیانتداری سے ادا کرتا ہے، خواہ اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو، کہ وہ برائیوں سے دور بھاگے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں کو سمیٹے۔ اسی طرح انسان کے اندر صبر و تحمل جیسی عمدہ صفت پیدا کرتا ہے اور آخرت پر پختہ ایمان رکھنے والا بن جاتا ہے۔ اسی طرح انسان کو فیاضی و سخاوت اور مال خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے اور یہ دنیا تو عارضی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے متاع الغرور کہا ہے۔ اسی طرح انسان کے اندر یہ مادہ پختہ ہو جاتا ہے کہ مال جمع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، اس طرح انسان بخیلی اور کنجوسی جیسی صفت سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح انسان میں آخرت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے سرفروشی اور شجاعت کا یہ مادہ پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، دائمی و ابدی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، تو اللہ کے راستے میں اپنی زندگی نچھاور کرنے سے کتراتا نہیں بلکہ شہادت طلبی کا خواہش مند ہوتا ہے۔ اسی بنا پر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا شعوری طور پر احساس دلایا ہے کہ اچھا انسان بننے کے لیے بڑی ہی عمدہ طور پر تنبیہ بلیغ کی ہے، اور آپ بھی سنیے، نبی کے کلام کے معنویت پر دھیان دیجئے۔ کہیں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ، کہیں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، تو کہیں فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر کر اور ہمیں آخرت کے دن پر ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، آسانیوں سے نہ پوچھ منزل کا راستہ، اپنے سفر میں راہ کے موتی تلاش کر، ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے، قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر۔ یہ تھے سعدان احمد ضمیر احمد، جو جامعہ رحمانیہ کے لائق و فائق استاد فضیلت الشیخ ضمیر احمد مدنی حفیظ اللہ کے فرزند ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں مزید علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئیے ان کے بعد جماعت اولیٰ کے طالب محمد جنید محمد سہیل کو آواز دیتا ہوں، آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ موصوف کا عنوان ہے حقوق والدین۔ محمد جنید محمد سہیل فلیتفضل مشکورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وقال الشاعر غافل رہا حقوق و فرائض سے جو بشر، غافل رہا حقوق و فرائض سے جو بشر، دنیا و آخرت میں وہ راحت نہ پا سکا، اور کتنا ہے بد نصیب وہ کتنا ہے نامراد جو مفت میں ملی ہوئی جنت نہ پا سکا۔ مشفق و مربی اساتذہ کرام، دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان عظام اور میرے ہم نشین ساتھیوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر و احسان کہ اس نے ہمیں اس پرنور اور بابرکت محفل میں بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج کے اس متبرک اور پرنور محفل میں مجھے حقوق والدین کے تعلق سے
کچھ بولنے کا موقع فراہم ہوا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع پر چند منٹ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ امید ہے کہ سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھتے ہوئے میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے۔ محترم حضرات، میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ میرے بھائیوں اور دوستو، غور کریں کہ اس میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، اور آیت کے دوسرے ہی ٹکڑے میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تاکید فرمائی، کہ جس سے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اہمیت اور فضیلت واضح ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدا سنائی دیتی ہے، ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، ہر ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر ایک کو دوسرے سے شکایت، رعا و بادشاہ کو حاکم سے شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت، کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ موجودہ دور میں والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ ناپاک اور گھناؤنی قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں۔ میرے عزیزوں، ہم اس ماں پر ظلم و تشدد کی برسات کرتے ہیں، ظلم و زیادتی کرتے ہیں، کہ جس ماں نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، بچے کی خاطر نہ جانے کیسی قربانیاں دی، نہ جانے